افسانہ احساس۔ میں ایک سماجی اور فلاحی ادارے کے سربراہ کی بیوی ہوں۔ گھر میں 4 ملازم ہیں، سارا گھر اور باہر کام سنبھالتے میں ایک گھریلو عورت ہوں۔ میرے بچے بھی نہیں ہیں، کوئی خاص مصروفیت نہیں، اس لیے سارا دن ٹی وی پر ڈرامے دیکھ کر ہی گزارا ہوتا ہے۔ گھر سے باہر جا کر اجتماعی و فراغت دور کرنے کا کوئی بھی سلسلہ میرے شوہر اور خاندان کو پسند نہیں ہے، شاید اس لیے کئی سالوں سے ذہنی مریضہ سی ہو گئی ہوں۔ گھر میں 4 ملازم ہیں جو گھریلو مصروفیات سے بھی مجھے مکمل محفوظ رکھتے ہیں، جس کی ایک وجہ ہمارے خاندان اور رتبے کا معاشرے میں اسٹیٹس سمبل بھی ہے، جہاں خود اپنا کام ہاتھ سے انجام دینا مایوس سمجھا جاتا ہے۔ میرے شوہر کا ادارہ خاص طور پر جنگ اور دہشت گردی کے شکار ہونے والے لوگوں کی مدد کے لیے دنیا بھر کے سماجی اور انفرادی حقوقوں سے امداد اکٹھا کرنے اور ان کے علاج معالجے کے لیے مشہور ہے۔ اس ادارے نے دنیا بھر کے ڈاکٹر، این جی اوز، میڈیکل کمپنیاں متاثرہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے جہاں دنیا کے حالات جنگ و جدل سے الجھے ہیں، وہیں ہمارے ادارے میں مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ دنیا کے یہ صورتحال شدید پریشان کن ہے، مگر معاشی اعتبار سے چند سالوں میں سے ہمارا کام اچھا چل رہا ہے، کیونکہ جنگ و دہشت ہنگامی صورتحال نے ہمارے لیے ایسے کئی اداروں کے لیے پیسے کمانا اور عالمی امداد حاصل کرنے کے لیے راستے کھول دیے۔ آج ناشتے کی میز پر صبح جب اپنے شوہر کو ایک خبر کی تصدیق کی غرض سے سنا ہے آج پارا چنار کے علاقے میں بم دھماکہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے جواب دیا، وہاں تو روز ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، آج بھی کچھ ہوا ہوگا، مگر اب فوج کی سختی کی وجہ سے وہاں کے مسائل میں ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے سود مند نہیں رہا، بلکہ ایک مصیبت ہی بن کے رہ گیا ہے۔ اب ہم ملکی حالات کے متاثرین کے لیے نہیں بلکہ عالمی متاثرین کے لیے نئے پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ اب کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے ملکی جھگڑوں کے متاثرین کی مدد سے کسی کام میں بھی، مگر تم چھوڑو ان باتوں کو، جلدی سے ناشتہ کرو، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ آج کئی تنظیموں کو شامی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے ملنے والی امداد کا اعلان ہونا ہے، مجھے اس کی بریفنگ بھی لینی ہے۔ تمہارے لیے آج نئی گاڑی کا بھی آرڈر دوں گا، ایک ڈرائیور کا بھی انتظام کرا دوں گا، تاکہ تم شاپنگ وغیرہ کے لیے آسانی سے جا سکو۔ خوش ہو نا تم؟ میرے شوہر نے کافی کا گھونٹ پیتے ہوئے میری جانب پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے شوہر کے لہجے میں بے حسی کو شدت سے محسوس کر رہی تھی، اور ان کا تفصیلی جواب سننے کے بعد کچھ دیر خاموش ہو گئی، لیکن پتہ نہیں کیسے کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ پارا چنار سے شام کی گلیوں تک اٹھنے والے دھماکوں اور چیخو پکار کی آواز اچانک میرے گھر کی ڈائننگ ٹیبل تک پہنچ گئی ہے۔ اب میرے گھر کا قیمتی ساز و سامان، میز پر سجے انواع اقسام کے پھل، مشروبات سبھی ایک دھماکے سے پھٹ گئے ہیں۔ ان کے پرخچے اڑ کر کمر میں مجھے لہولہان کر رہے ہیں۔ ایک زوردار دھماکوں کا شور، آہو بگا کی آوازیں میرے چاروں طرف سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے اس وقت اچانک میری نظر سامنے اپنے دل میں واقع چتر زمین سے آسمان تک بکھرتے نظر آنے لگے۔ میں بے اختیار چیخ اٹھی اور ڈائننگ میز پر سجا ناشتہ کا سامان پھینک کر غیر اختیاری طور پر اپنے دفاع کرنے لگی۔ ملازم شور سن کر دوڑے آئے اور ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ میرے شوہر نے میری حالت بگڑتے ہوئے محسوس کی اور چلا کر میری نرس کو انجیکشن لانے کو کہا۔ مجھے پر تعصب اور غصے کو ملی جلی نگاہ ڈالتے ہوئے مجھے اپنے بازو میں پکڑ کر سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے منہ میں بڑبڑائے، اف، وہ پھر دوڑا پڑ گیا۔ اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس عورت کو۔ میں نے دنیا کی دولت و خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر لگانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ چھی 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 چھی۔